یہی آشیان خداؤں کے مسکن ہمارے ویرانے۔ ناخن کے متعلق کہ جمعے سے پہلے ناخن تراشنا سنت ہے اور مونچھیں تراشنا سنت ہے۔ زیر لب جو بال ہیں یہ مونچھیں ہیں، ان کو کاٹنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے جب مسجد تشریف لاتے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن بھی کاٹتے تھے اور مونچھیں بھی کاٹ لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کے بعد ناخن کاٹا کرتے تھے، اور ایک یہ روایت بھی کنز ایمان میں ملتی ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو شخص ناخن کاٹتا ہے، ایک جمعے کاٹتا ہے پھر دوسرے جمعے، تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ ان مصیبتوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو مونچھیں نہیں کاٹتا، ناخن نہیں کاٹتا، زیر ناف بال نہیں کاٹتا۔ اب زیر ناف بالوں کو بھی کاٹنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ہفتے نہیں تو 15 دن کے بعد تو کوشش کریں لازمی، یہ مرد کی صفائی بھی ہے اور اس سے مردانہ طاقت بھی بڑھتی ہے، اور اسی لیے مرد کو حکم دیا کہ وہ کاٹیں اور کہ اس سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ عورت کو حکم دیا کہ وہ ان کو صاف کرے، اس لیے کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں اللہ نے شہوت زیادہ رکھی ہے، تو اس لیے ان کو صاف کرنے کا حکم دیا، مردوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ تو 15 دن کے بعد یہ کوشش کریں کاٹنی چاہیے۔ اور ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے۔ جیسے یہ دعا کر یہ ہاتھ اٹھائیں، آسان طریقہ بتا رہا ہوں، یہ ہاتھ اٹھا لیں، دیکھ لیں یہاں سے پہلے اس کو کاٹیں، پھر اس کو، پھر اس کو، پھر اس کو، اور اس کے بعد پھر اس کو، اس کو، اس کو، اس کو، اور یہ پھر یہ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا، اور اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، یعنی ایسے دعا کی صورت میں ہاتھ اٹھا کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، پھر ساتھ والی، پھر ساتھ والی، پھر ساتھ والی چھوٹی انگلی، اور ایسے ہی پھر بائیں ہاتھ کی پہلے چھوٹی، پھر ساتھ والی، پھر شہادت سے پہلے والے، پھر شہادت والی، اور پھر انگوٹھا، اور ایسے ہی پھر جو ہے یہ انگوٹھا جو دائیں ہاتھ کا یہ آخر میں کاٹنا چاہیے۔ یہ سنت ہے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ۔ اور پاؤں کے ناخن کیسے کاٹنے ہیں؟ پہلے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرنا ہے، ایسے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور انگوٹھے پر ختم کرنا ہے۔ یہ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ ناخن لوگ بڑھانے کا ایک رواج بن چکا ہے، ایک عادت بن چکی ہے۔ یہ درندوں کی طرح خواتین نے ناخن رکھے ہوتے ہیں، شریعت کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہی اصل چیزیں ہیں۔ اب بہت ساری لوگ کیا کرتی خواتین ناخنوں پر ناخن پالش لگاتی ہیں، اور وہ ایسی چیز ہے کہ وہ صاف بھی نہیں ہوتی، اس سے وضو غسل نہیں ہوتا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لمبے ناخن درندوں کی طرح رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو خواتین کو شریعت کے اندر رہتے ہوئے اپنا بناؤ سنگار کرنا چاہیے، درندوں والے ناخن نہیں رکھنے چاہیے، اور اس پر وہ بھی نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ناخنوں پر اگر ان کی خواہش ہے تو مہندی لگائیں۔ مہندی سے خوبصورتی بڑھتی ہے، نہ کہ اس چیز سے ناخن پالش سے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ غسل بھی نہیں ہوتا، وضو بھی نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مردوں کو بھی 15 دن کے بعد ناخن کاٹنے چاہیے، عورتوں کو بھی کاٹنے چاہیے، ہفتے کے بعد نہیں تو 15 دن کے بعد تو لازم ہے، ہاتھ کے اور پاؤں کے بھی۔ اور ایسے ہی یہ رواج بھی بنا ہوا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایک انگلی کا ناخن چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ رواج اور یہ رسمیں ہیں اور یہ فیشن ہے، ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا چاہیے، سنت کو مقدم رکھنا چاہیے۔